بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو اسٹوڈینٹس الحمدللہ ہمارا سیکنڈ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو آج کی کلاس میں ہم لوگ چیپٹر نمبر 3 اسٹارٹ کرنے والے ہیں. تو اس چیپٹر کا نام بایو ٹیکنالوجی ہے، اور اس چیپٹر میں ہم لوگ یہ چیزیں پڑھیں گے، یہ چیزیں سیکھیں گے کہ واٹ از بایو ٹیکنالوجی، explain how DNA is copied and made, describe the relationship among DNA, genes, and chromosomes, define bacterium, explain how genes are introduced into a bacterium, list some biotechnological products used in daily life, explain genetic modification in different foods can increase the amounts of essential nutrients, list the general application of biotechnology in various fields, explain how biotechnology allows meeting the nutritional needs of the growing population. So یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد ہمیں یہ چیزیں آئیں گے. صحیح. تو اس چیپٹر کا نام جو ہے بایو ٹیکنالوجی ہے. انٹروڈکشن میں سب سے پہلے ہم لوگ یہ چیز دیکھیں گے کہ بایو ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہے، بایو ٹیکنالوجی کس چیز کو کہتے ہیں. صحیح. یا بایو ٹیکنالوجی کی اگر شارٹ سی ڈیفینیشن اگر ہم لوگ دیکھ لیں، صحیح، یا اس کی میننگ ہم لوگ دیکھ لیں تو کیا ہے. بایو ٹیکنالوجی means those scientific techniques in which organisms, especially microorganisms, are used on the industrial scale for the welfare of mankind. تو اس کا مطلب ہے کہ بایو ٹیکنالوجی سائنٹیفک ٹیکنیکس کا مطلب مختلف سائنٹیفک ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے اسپیشلی آرگنیزمس کو، مائکرو آرگنیزمس کو سائنٹیفکلی یوز کرتے ہیں انڈسٹریل لیول پہ. مطلب فیکٹری میں یا کہ انڈسٹری میں مائکرو آرگنیزمس کو یوز کرتے ہیں تاکہ اس کی مدد سے، مطلب مائکرو آرگنیزمس کی مدد سے جو ہے انسانوں کے لیے، باقی انسانوں کے لیے کوئی بلائی کا کام کرے، کوئی آسانی کا کام کرے، انسان کے لیے کوئی سہولت بنائے. صحیح. تو اس طریقے کو یا اس ٹیکنیک کو، اس سائنٹیفک ٹیکنیک کو یا اس میتھڈ کو جو ہے بایو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. تو بایو ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہوا کہ سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے اس میں سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے مائکرو آرگنیزمس کو یوز کرتے ہیں مختلف انڈسٹریل لیول پہ تاکہ انسانوں کے لیے بلائی کا کوئی اچائی والا کام کر سکے. صحیح. انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی سہولت کے لیے کوئی کام کر سکے. تو اس میتھڈ کو جو ہے بایو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. اب یہاں پر انٹروڈکشن میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے فرمنٹیشن. صحیح. فرمنٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بھی ایک ایسا سائنٹیفک پروسیس ہے، میتھڈ ہے جس میں کیا کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کی پروڈکشن ہوتی ہے. مطلب بہت ساری چیزیں بنتی ہیں اس فرمنٹیشن کے عمل سے، اس پروسیس سے چیزیں بنتی ہیں. تو وہ چیزیں جو کہ فرمنٹیشن کے پروسیس سے بنتی ہیں، جو اس سائنٹیفک پروسیس سے بنتا ہے، تو اس پروسیس کو فرمنٹیشن کہا جاتا ہے. جیسے اگر فرمنٹیشن کی پراپر ڈیفینیشن دیکھ لیں کہ دا سائنٹیفک میتھڈ used for the production of products is called fermentation. تو فرمنٹیشن کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ ایسے سائنٹیفک میتھڈس جو کہ استعمال ہوتے ہیں چیزوں کو بنانے کے لیے، مختلف چیزوں کو بنانے کے لیے، جس میں سائنٹیفک میتھڈ انوالو ہوتا ہے. سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو اس میتھڈ کو یا اس پروسیس کو فرمنٹیشن کہا جاتا ہے. مطلب کون سی چیزیں سائنٹیفک میتھڈ سے ہی بنتی ہیں. اگر ہم لوگ دیکھ لیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں، ایسے کون سے پروڈکٹس ہیں جو کہ فرمنٹیشن کے عمل سے، فرمنٹیشن کے پروسیس سے ہو کے ہمارے پاس بنتا ہے کوئی چیز. صحیح. تو سب سے پہلے ہمارے پاس کرڈ ہے. اگر کرڈ ہم لوگ دیکھ لیں. صحیح. کرڈ مطلب دہی. دہی وہ کیسے بنتا ہے؟ فرام ملک. ہم لوگ دودھ کو جب جماتے ہیں، دودھ
کو جب جماتے ہیں تو اس دودھ سے جو ہے ہمارے پاس کرڈ بنتا ہے، کرڈ از فارمڈ. تو یہ بھی کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھی فرمنٹیشن کے پروسیس سے ہی ہوتا ہے، وہاں پہ بیکٹیریا وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اس جب جو کرڈ ہمارے پاس بنتا ہے یہ بھی فرمنٹیشن کے پروسیس سے ہو کے بنتا ہے. صحیح. سیکنڈلی، یوز آف ییسٹ اینڈ بیکٹیریا. جب ییسٹ اور بیکٹیریا کو استعمال کرتے ہیں، مطلب یوز کرتے ہیں کسی بھی دوسرے چیزوں میں. صحیح. مطلب ییسٹ کو ہم لوگ آٹے میں استعمال کرتے ہیں، بیکٹیریا کو دوسرے میں کیمیکل میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کے پروڈکٹ میں کیا بنتا ہے، اس کے رزلٹ میں ہمارے پاس کیا بنتا ہے؟ ہمارے پاس چیز، وینیگر اور بریڈ وغیرہ. تو یہ جو ہے کس چیز کی مدد سے بنتا ہے؟ ہمارے پاس ییسٹ اور بیکٹیریا کی مدد سے. ییسٹ مطلب خمیر، ان چیزوں کی مدد سے ہمارے پاس یہ چیزیں بنتی ہے. تو یہ پروسیس سارا کیا کہلاتا ہے؟ فرمنٹیشن کہلاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ چیزیں بنتی ہیں. صحیح. تو یہ فرمنٹیشن کے پروسیس سے ہی ہمارے پاس کرڈ بنتا ہے، چیز، وینیگر، بریڈ وغیرہ. صحیح. تو بالکل اسی طرح یہ تو ہو گئی پروڈکٹس کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، اشیاء کے بارے میں. صحیح. اب اگر ہم لوگ دیکھ لیں کہ لیونگ آرگنیزمس آر یوزڈ فار، لیونگ آرگنیزمس کو بھی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اگر بیکٹیریا وغیرہ کو استعمال کر کے ہمارے پاس کرڈ بنایا جاتا ہے، چیز، وینیگر، بریڈ وغیرہ استعمال بناتے ہیں ییسٹ سے، تو بالکل اسی طرح لیونگ آرگنیزمس کو، یعنی جو جاندار ہے، اس کو استعمال کر کے انسانوں کے لیے اور بھی فائدے والا کام کر سکتے ہیں، یعنی ویلفیئر آف مینکائنڈ، جس کے لیے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ بائیو ٹیکنالوجی میں ہوتا ہے. تو لیونگ آرگنیزمس کو استعمال کر کے انسانوں کے لیے اور بھی بھلائی والا کام کر سکتا ہے، اور بھی فائدے والا کام. صحیح. تو وہ کون سے کام ہیں؟ سب سے پہلے لیونگ آرگنیزمس کو کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ٹیشو کلچر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جینیٹک انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پریپریشن آف اینٹی بایوٹکس یا کہ پریپریشن آف ویکسین وغیرہ. لیونگ آرگنیزمس یعنی بہت بہت چھوٹے جاندار جو کہ مائکرو آرگنیزمس ہوتے ہیں، ان کو استعمال کر کے جو ہے ان مائکرو آرگنیزم بھی لیونگ تھنگس ہی ہوتے ہیں، ان کو استعمال کر کے یہ چیزیں جو ہیں بناتے ہیں، یہ چیزیں کر لیتے ہیں، مطلب ٹیشو کلچر کرتے ہیں، جینیٹک. یہ چیزیں پھر آپ لوگ فردر آگے جب پڑھو گے پھر سیکھو گے. صحیح. کہ ٹیشو کلچر کیا ہوتا ہے، جینیٹک انجینئرنگ، پریپریشن آف اینٹی بایوٹکس کیسے ہوتا ہے، پریپریشن آف ویکسین وغیرہ کیسے ہوتا ہے. صحیح. تو یہ چیزیں. اب سیکنڈ ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے ڈی این اے ریپلیکیشن. کہ اگر ہم لوگ ڈی این اے ریپلیکیشن کی بات کرتے ہیں، یعنی ڈی این اے خود کو، یہ لاسٹ چیپٹر میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ سیل ڈویژن کے دوران جو ہے ڈی این اے خود کو ریپلیکیٹ کرتا ہے. اب وہ کیسے ہوتا ہے، اس چیپٹر میں ہم لوگ یہ چیز پڑھیں گے. صحیح. تو ڈی این اے کا بیسک اسٹرکچر اگر ہم لوگ دیکھ لیں اسٹوڈنٹس، ڈی این اے کا اسٹرکچر تو یہ کیا ہے، ٹو اسٹرینڈ سے مل کر بنا ہے. یہ 2 اسٹرینڈس ہیں. صحیح. اس کے 2، یہ ایک اسٹرینڈ، یہ دوسرا اسٹرینڈ اس کا ہو گیا. صحیح. یہ 2 اسٹرینڈ سے مل کر بنا ہے، جو کہ کیا ہے، 2 اسٹرینڈس کس چیز سے مل کر بنا ہے، نیوکلیوٹائڈ سے ہی مل کر بنا ہے. صحیح. یہ چیزیں ہم لوگوں نے لاسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا، یا لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ چیزیں پڑھی ہے. صحیح. کہ ڈی این اے کا اسٹرکچر جو ہے 2 اسٹرینڈ پر مشتمل ہے، وہ 2 اسٹرینڈ جو ہے نیوکلیوٹائڈ سے ہی مل کر بنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ڈی این اے کی ریپلیکیشن کیسے ہوتی ہے. صحیح. ڈی این اے ریپلیکیٹس، یا کہ ریپلیکیٹس کا مطلب ریپلیکا، کاپی بنانا. صحیح. ریپلیکیشن کا مطلب ہی ہے کاپی بنانا. ڈی این اے ریپلیکیٹس اٹس ایگزیکٹ کاپی ایٹ دا انیشیل اسٹیج آف مائٹوسس. دس پروسیس از کالڈ ڈی این اے ریپلیکیشن. تو سب سے انیشیل، سب سے پہلا والا مائٹوسس کا جو پہلا اسٹیج ہوتا ہے، وہاں پر جو کہ انٹرفیس شروع میں ہوتا تھا، وہاں پر ہم لوگوں نے پڑھا کہ ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہوتی ہے. ڈی این اے خود کو ریپلیکیٹ کرتا ہے. صحیح. یعنی
کاپی بناتا ہے، ریپلیکا بناتا ہے، یعنی خود کو ڈبل کر دیتا ہے، صحیح. تو یہ پروسیس جو ہے ڈی این اے ریپلیکیشن کہلاتا ہے، صحیح. جو کہ بالکل یہ خود کو کیسے ریپلیکیٹ کرے گا کہ فل سیم کاپی بنائے گا، اپنا فل ایگزیکٹ کاپی ایٹ دا انیشیل، ایگزیکٹ کاپی اپنا یہ بنائے گا، صحیح. تو ڈی این اے خود جو ہے ہم لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے 2 اسٹرینڈ ہیں، لیکن یہ مزید آگے 2 اور اسٹرینڈ بنائے گا، صحیح. وہ کیسے ہم لوگ ابھی دیکھیں گے. اسٹیجز آف ڈی این اے ریپلیکیشن. تو ڈی این اے کی ریپلیکیشن جو ہے 2 اسٹیجز پہ مشتمل ہے. سب سے پہلے اسٹیج میں، فرسٹ اسٹیج میں یہ کیا کرے گا ڈی این اے خود کو، ڈی این اے مالیکیولز unwinds or separates its twist into strands are separated from each other. جو ڈی این اے کا اسٹرینڈ جو ہے، یہ ڈی این اے کا یہ والا اسٹرینڈ جو ہے سب سے پہلے کیا کرے گا، خود کو الگ کر دے گا. یہ ٹوسٹڈ فارم میں ہے، مطلب ایسے ایک دوسرے کے گرد کوائل کی شکل میں موجود ہے، صحیح. فار ایگزامپل سب سے پہلے یہ اگر ڈی این اے کو اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو ڈی این اے جو ہے یہ 2 اسٹرینڈ ہے، صحیح. اس کا یہ 2 اسٹرینڈ، تو یہ خود کو سب سے پہلے کیا کرے گا کہ یہ 2 اسٹرینڈ جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہو جائے گا. یہ اس طرح، یہ جو ہے کچھ اس طرح سے الگ ہو جائے گا، صحیح. سب سے پہلے اسٹیج میں جہاں پر ہم لوگوں نے بات کی کہ ڈی این اے مالیکیول انوائنڈس، یعنی خود کو الگ کر دے گا، سپریٹ کر دے گا ایک دوسرے سے، یہ کھل جائے گا، صحیح. اینڈ سپریٹڈ فرام ایچ ادر، اور یہ الگ ہو جائے گا ایک دوسرے سے، صحیح. اٹ از لائک اوپننگ آف اے زپ. یہ جیسے زپ ہوتا ہے، یہ بالکل زپ کے اوپن ہونے کی طرح کا ہے. جیسے زپ آگے سے بند ہے، پھر یہاں سے اگر زپ کو کھول دے تو یہ کھل جاتا ہے، صحیح. تو اسی طرح فرسٹ اسٹیج میں اس طرح ہوتا ہے. اب سیکنڈ اسٹیج میں کیا ہوتا ہے، ایچ اسٹرینڈس آف ڈی این اے مالیکیولز پریپیئر اٹس پارٹنر. اب یہ جو الگ ہوا ہے، یہ کیا کرے گا کہ یہ الگ سے پھر پارٹنر بنائے گا اپنا کچھ اس طریقے سے، صحیح. یہاں پہ ایک اور پارٹنر آ کے جمع ہو جائے گا، صحیح. ہر اسٹرینڈ کا جو کہ الگ ہوا ہے، پہلے یہ الگ ہو گیا تھا، صحیح. اب یہ جو ہے خود اپنا ایک پارٹنر بنائے گا. ایچ اسٹرینڈ آف ڈی این اے مالیکیول، ایچ یعنی ہر ایک، یہ اپنا الگ بنائے گا اور یہ اپنا الگ بنائے گا اس طریقے سے، صحیح. نیو اسٹرینڈ بائی یوزنگ نیو نیوکلیوٹائڈس. یہاں پہ نیو اسٹرینڈ یہ بنائے گا اپنے لیے، اور نیو نیوکلیوٹائڈس، ان کی بانڈنگ جس سے تھائامین، ایڈینین، سائٹوسین وغیرہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا، وہاں پہ نیو نیوکلیوٹائڈس کے ساتھ یہ بانڈنگ اپنا بنائے گا. تو اس طریقے سے ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہوتی ہے. مطلب اگر یہاں پہ ایک ڈی این اے تھا تو ابھی ہمارے پاس 2 ڈی این اے بن گیا ہے، ایک یہ اور دوسرا یہ والا، صحیح. اس طریقے سے ان دیز مینر ڈبل اسٹرینڈ ڈی این اے مالیکیول ریپلیکیٹس اٹس ایگزیکٹ کاپی. تو اس طریقے سے ایک ہمارے پاس ڈبل اسٹرینڈ، یہ ابھی خود ہمارے پاس ایک ڈبل اسٹرینڈ تھا، ایک یہ اور سیکنڈ یہ دونوں کیا کہلائے، ڈبل اسٹرینڈ نا. تو یہ اس طریقے سے دونوں جو ہے ریپلیکیٹ اپنا بنائے گا، صحیح. 2 ڈی این اے مالیکیولس آر فارمڈ فرام 1. تو ایک ہمارے پاس ایک ڈی این اے تھا، لیکن اس سے کیا ہو گیا، 2 اور ڈی این اے مالیکیول بن گئے، ایک یہ اور دوسرا یہ والا، صحیح. اب دیکھتے ہیں ریلیشن شپ امنگ کروموسومز، ڈی این اے اینڈ جین. یہ ہمارے پاس ایک اور ٹاپک ہے، صحیح. کہ سب سے پہلے ہم لوگ اس میں دیکھیں گے کہ کروموسومز کا اسٹرکچر کیسا ہے، صحیح. کروموسوم کا اسٹرکچر ہمارے پاس کیسا ہے، تھریڈ لائک، یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا. لوکیشن آف کروموسوم کہاں پہ ہے، پریزنٹ ان نیوکلس. یہ چیز بھی ہم لوگوں نے پڑھی تھی کہ کروموسومز جو ہیں وہ ہمیشہ نیوکلس کے اندر ہی پایا جاتا ہے، اور نیوکلس سیل کے اندر ہوتا ہے، صحیح. اب کروموسوم از میڈ آف، کروموسوم کس چیز سے مل کر بنا ہے، ڈی این اے اینڈ پروٹین. پروٹین اور ڈی این اے مل کر کروموسومز کو بناتا ہے، صحیح. اب ڈی این اے خود کیا ہے، یہ چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں. ڈی این اے کیا ہے، ہیریڈیٹی مٹیریل ہے. اور جین ہمارے پاس کیا ہے، اسپیسیفک سیکوینس آف نیوکلیوٹائڈس.
تو نیوکلیوٹائڈس کے اسپیسیفک سیکوینس یہ ایک مخصوص لوکیشن پہ پایا جاتا ہے. جیسے یہاں پر اگر یہ ہمارے پاس کروموسوم ہے تو کروموسوم کے اندر ڈی این اے ہے اور ڈی این اے کے اندر ہی جین پایا جاتا ہے. صحیح. اب اس کی مخصوص ایک لوکیشن ہوتی ہے، مخصوص سیکوینس کے ساتھ یہ نیوکلیوٹائڈس جو ہیں یہ ایک جگہ پہ موجود ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے جین کہا جاتا ہے. اب لوکیشن آف جین کہاں ہوتی ہے؟ پریزنٹ آن ڈی این اے اور کروموسومس. تو ڈی این اے جین جو ہیں یہ کروموسومس یا کہ ڈی این اے کے اوپر پایا جاتا ہے. صحیح. ڈی این اے کے اوپر. جیسے یہاں پر کروموسومس کے اندر کیا ہے؟ ڈی این اے. اب ڈی این اے کے اوپر یعنی کیا ہے؟ جین موجود ہوتا ہے. صحیح. اب فنکشن آف جین. جین کا کیا کام ہے؟ ہیلپ ان دا پروڈکشن آف اسپیشل ٹائپ آف پروٹین. تو جین کا کام ہے کہ یہ جو ہیں ایک مخصوص قسم کی پروٹین بنانے میں ہیلپ کرے. صحیح. تو ایک اور بات جین کے حوالے سے کہ ایک انسان کے سیل میں جو ہے انسان کے سیل میں اگر ایک کروموسوم موجود ہوتا ہے. صحیح. تو اس ایک کروموسومس کے اوپر 1000 سے زیادہ جین موجود ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ لوگ سوچ لیں کہ ایک انسان کے ہیومن باڈی کے اندر کتنے جین موجود ہوں گے اگر ایک ہی کروموسومس سنگل کروموسومس کے اوپر 1000 جین بھی 1000 سے بھی زیادہ جین پائے جاتے ہوں. صحیح. There are more than 1000 gene in a single chromosomes of human cell. تو سب سے لاسٹ ٹاپک جینیٹک انجینئرنگ ہمارے پاس ہے. تو جینیٹک انجینئرنگ کیا ہوتا ہے؟ دا پروسیس آف ریپلیکیشن آف اسپیسیفک جین اینڈ دیئر یوز فار اسپیسیفک پرپز از کالڈ جینیٹک انجینئرنگ. یہ جینیٹک انجینئرنگ اسٹوڈنٹس ایک ایسا پروسیس ہے. صحیح. جین کی ریپلیکیشن کا. صحیح. جین کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں یعنی جین کہاں پہ موجود ہوتا ہے؟ ڈی این اے کے اوپر. یعنی ڈی این اے کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں یعنی جین کو ریپلیکیٹ کیا جاتا ہے. صحیح. ریپلیکیشن آف اسپیسیفک جین ہوتا ہے یعنی مخصوص جین کو ہم لوگ لیتے ہیں یعنی کسی بھی جسم کے حصے سے یعنی جین کو کاٹ کر اس کو ڈبل کیا جاتا ہے. ریپلیکیشن کرتے ہیں یعنی دوسرے جین میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. صحیح. یہ چیزیں پھر آپ لوگ مزید آگے فردر سیکھو گے. صحیح. کہ کیسے ہوتا ہے یعنی اسپیسیفک جین کو لیتے ہیں. صحیح. اور اس کو اسپیسیفک پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مطلب کسی خاص مقصد کے لیے ہم لوگ کسی بھی جاندار سے لیونگ آرگنزم سے جین لیتے ہیں اور دوسرے لیونگ آرگنزم میں وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے. تو اس پروسیس کو جو ہے جینیٹک انجینئرنگ کہا جاتا ہے. اگر عام زبان میں سمجھا دوں کہ فار ایگزامپل کسی بھی لیونگ آرگنزم کا جین لیتا ہے اور دوسرے لیونگ آرگنزم میں کسی خاص پرپس کے لیے انجیکٹ کیا جاتا ہے انٹر کیا جاتا ہے تو اس پروسیس کو جینیٹک انجینئرنگ کہا جاتا ہے. بس سمپل اتنا ہی ہے جینیٹک انجینئرنگ. تو بائی یوزنگ جینیٹک انجینئرنگ جین میکنگس. تو سب سے پہلے جینیٹک انجینئرنگ کو جس میں جین بنایا جاتا ہے یہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کیا تھا انہوں نے کہ یوزفل پروٹین کو جو ہیں انہوں نے بیکٹیریا کے اندر انجیکٹ کیا تھا. صحیح. انٹروڈیوس کیا تھا یعنی فائدہ مند پروٹین کو جس سے انہیں فائدہ ملتا تھا انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بیکٹیریا کے اندر انجیکٹ کیا نہیں داخل کیا انٹروڈیوس کیا. صحیح. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بیکٹیریا نے کیا کیا پریپیئر پروٹین ایز پر انسٹرکشن آف دا انٹروڈیوس جین. تو اس بیکٹیریا نے کیا کیا اس مخصوص قسم کے پروٹین کو بنایا جس پروٹین کی انہیں بتائی گئی تھی. اس طرح سے آپ لوگ سمجھ لیں کہ جو جین بیکٹیریا کے اندر انٹر کیا گیا تھا اس جین سے ہی آگے فردر اس بیکٹیریا نے کیا کیا پروٹین پروڈیوس کیا. یعنی
ایک مخصوص قسم کا جین جو ہے ایک بیکٹیریا کے اندر انٹر کیا، صحیح، یہ اگر جین ہے ہمارے پاس تو اس بیکٹیریا کے اندر انٹر کیا. اب ہم لوگوں نے شروع میں یہ بتایا کہ جین کیا کرتا ہے کہ یہ ایک اسپیشل قسم کا پروٹین جو ہے فارم کرتا ہے. تو اس بیکٹیریا نے بھی کیا کیا کہ پروٹین فارم کیا، پریپیئر پروٹین ایز پر انسٹرکشن آف انٹروڈیوس جین. اس بیکٹیریا نے بھی ایک خاص قسم کا پروٹین جو ہے وہ ڈیولپ کیا اپنے اندر، یعنی فارم کیا، جس کی انہیں بتائی گئی تھی. مطلب جو کہ انسٹرکشن کہاں سے ملا تھا؟ اس جین کے ذریعے. یہ ایکسٹرنل جین تھا جو کہ باہر سے کسی بیکٹیریا کے اندر داخل کیا گیا ہے، صحیح. تو یہ ہو گیا یہ. اب یوزیج آف جینیٹک انجینئرنگ کہ جینیٹک انجینئرنگ کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے. فار دا فالوئنگ پرپزز جینیٹک انجینئرنگ از یوزڈ. صحیح، کس مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں عام طور پر؟ پریپریشن آف انسولین، ویکسین اینڈ میڈیسن. تو ان چیزوں کو بنانے کے لیے، انسولین، ویکسین، میڈیسن، دوائیوں کو بنانے کے لیے جو ہیں جینیٹک انجینئرنگ کا استعمال کرتے ہیں. گیٹنگ امپرووڈ اینڈ بیٹر ییلڈ کراپس، یعنی فصل کی اچھی فصل کی گروتھ کے لیے، اس کے لیے جینیٹک انجینئرنگ کو استعمال کیا جاتا ہے. ڈیولپمنٹ آف پلانٹس ان اینیمل کریٹ پوزیسنگ اسپیسیفک کریکٹرسٹکس. تو اینیمل میں یا کہ پلانٹس میں کوئی بھی اگر انہیں کوئی بھی کریٹ انہوں نے انٹر کرنا ہے اپنی مرضی سے، تو وہ سائنٹیفکلی کیا کرتے ہیں؟ جینیٹک انجینئرنگ کرتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے آج کا لیسن ہے، صحیح.